اللہ 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 گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایڈریس کر رہے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ بدو کو۔ بدو وہ ہوتے تھے جن کو شہر کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا، گاؤں دیہات کے رہنے والے، ان کو شہر کے سوشل ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے۔ آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کام کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کو علم دے رہے ہوتے تھے، درمیان میں ابرپٹلی ایک بدو آتا ہے اور ایک سوال کر لیتا ہے، تو بدو اسی طرح سے آتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو دیر اینڈ دین جواب دے دیا کرتے تھے، بعض مرتبہ آپ اس کو روکا کرتے تھے، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، اپنی بات مکمل کرتے تھے اور پھر آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس بدو نے آ کے سوال کیا، ساعہ کب قائم ہوگی؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا کوئی جواب تھا؟ اس کا کوئی جواب ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی کفار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ محمد قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ لا ادری اقریب، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے قریب ہی ہو۔ انبیاء کو، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ بدو آیا، اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا، آپ نے اپنی بات مکمل کی اور آپ نے اس کو جواب دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے کہا اذا دعی الامانۃ فتنظر ساعہ، آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ قیامت قائم ہوگی جب امانت میں خیانت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں گی کہ ایک ہی سوال 10 لوگ پوچھتے تھے، آپ جواب 10 مختلف اینگل سے دیتے تھے۔ بعض اوقات بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کا جواب، اتنے سارے جواب کیوں دیے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوتی تھی کہ سامنے جس نے سوال پوچھا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی پرسنالٹی اور بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلوشن بتایا کرتے تھے، اس کو جواب بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب بھی، یعنی کہ قیامت کا انتظار کرو جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے۔ اور امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا، بدو نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، جب لیڈرشپ ان کو دے دی جائے جو اس کے لیے ڈیزرونگ نہ ہو۔ اور آپ نے کہا کہ جب علماء کی موت ہونے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے، اگر آپ اس کو معاشرے میں فلٹر ڈاؤن کریں تو پھر اس کی تو بہت گہری سچائی نکلتی ہے کہ قیامت کا انتظار کرنا جب معاشرے میں خیانت شروع ہو جائے۔ اگر ہم ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں